استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ. کتنی آسانی سے جلدی سے میں نے 3 بار استغفراللہ پڑھ لیا. اس کی تسبیح آپ اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کر لیں. ساتھ میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ غیب سے آپ کے لیے خزانے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. زندگی میں وہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آنے لگے گا جو آپ نے کبھی سوچا ہے، اور اتنا اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں استغفار کے فضائل اور اس کے کرشمات کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے ہی سب کچھ نواز دیتا ہے، لیکن ہماری نظر پھر بھی ہمیشہ انہی چیزوں پر رہتی ہے جو نہیں ملی ہوتی. ہماری نظر ہمارے گناہوں پر جاتی ہی نہیں جو ہماری بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو معمول میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح کپڑے برتن روزانہ استعمال کرنے کے بعد صاف کیے جاتے ہیں نا، ان کو دھویا جاتا ہے، اچھی طرح سے صاف کر کے خشک کیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ استعمال کے قابل بنائے جا سکیں. اسی طرح ہماری ذات کی، ہماری روح کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہوتا. ہمارے دل اور ہماری روح پر گناہوں کے دھبے آ جاتے ہیں. پھر جب یہ بڑھتے جاتے ہیں تو اس کا اثر ہماری قسمت پر پڑتا ہے. اس بات کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہے، بلکہ ہم اس چیز کو اپنی بد نصیبی سمجھ لیتے ہیں، اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے. قسمت تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے. روٹھی ہوئی ماں کو منایا جائے تو وہ دیر لگاتی ہوگی ماننے میں، لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تو بہت جلدی مان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پسند ہی ان لوگوں کو کرتا ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے لوگ ہیں. تو جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو اپنی قسمت کو خود خراب کر لیتے ہیں. اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو اس کا اثر ہماری قسمت پر پڑتا ہے. یوں ہماری زندگی میں پریشانیاں، پیسے کی کمی، اولاد کا نہ ہونا، خود کو دوسروں سے پیچھے محسوس کرنا، بے چینی اور بے سکونی کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر بھی ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ ہمیں روحانی صفائی کی ضرورت ہے، اور روحانی صفائی ہوتی ہے استغفار سے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے، کھاتے پیتے، روزانہ گھر کے معمول کے کام کرتے، سوتے جاگتے عادت بنا لیں استغفراللہ پڑھتی رہیں. جب تک نیند نہیں آ رہی، آپ سونے کے لیے لیٹی ہیں، استغفراللہ پڑھتی رہیں. آپ دیکھیں گی آپ پرسکون ہوتی چلی جائیں گی. جب گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے نا تو آٹومیٹکلی سکون ملنے لگتا ہے. جب گناہوں کی نحوست ختم ہوتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے اور ضروریات بھی اچھے سے پوری ہونے لگتی ہیں. اس کے ساتھ ایک ضروری کام یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح استغفراللہ کی پڑھ لیں. آہستہ آہستہ جب آپ کو سکون ملنے لگے گا نا تو عادت بنا لیں ہر نماز کے بعد 2 سے 3 تسبیح کی. اس طرح استغفار کی مقدار بڑھتی جائے گی. دیکھیے اللہ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں نہ ہے. وہ ہمارے وہ سارے کام جو سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں اللہ کے ایک امر کن کے محتاج ہیں. جب اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ امر کن نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، تو ایسا مت کہیں. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، بس ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. روزانہ باتوں ہی باتوں میں کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو تانے دے دینا، کوئی بھی غلط لفظ بول دینا، کسی کا فون آ جائے تو غیبتیں کیے بغیر، کسی لوگوں کی برائیاں کیے بغیر فون بند ہی نہیں ہوتا. لوگوں کی برائیاں کرنا غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا ہم کیا کر رہے ہیں. زندگی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. تو استغفراللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ استغفار کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے. قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے. بس آپ اپنی تسلی کے لیے مقرر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے. 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں یا 2000 پڑھیں. آپ کو رٹا نہیں لگانا، بلکہ اپنے ذہن میں استغفراللہ کے ساتھ اس بات کو یاد کرنا ہے، یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ اللہ پاک، میں آپ سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں اور میری زندگی پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے. میں غربت اور بے چینی کا شکار ہوں. اپنی ہر غلطی کو، ہر گناہ کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے اور میرے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے. استغفار وہ ہے جو آپ کی روح سے ہر گناہ کی گندگی کو دھو دے گا، اور جب آپ کو ذہنی سکون ملے گا نا تو آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ اور بھی زیادہ پڑھنے لگیں گی. جب عبادت میں مزہ آنے لگے تو ذکر عادت بن جاتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے. پورے دن میں عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے. اس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں.
یعنی رات کی ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے اوپر جاتے ہیں، تو اللہ دیکھ تو رہا ہے لیکن پھر بھی فرشتے ازراہ تعریف جا کر اوپر بتاتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ یا بندی تیری تعریف میں مصروف تھا، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ جب وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ خوش ہو کر اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی نعمتیں نواز دیتا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد 500 بار یا 1000 بار یا جتنی بار بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں استغفار کا ضرور اہتمام کیا کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، ورنہ آپ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا خالی استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کثرت استغفار آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دے گا۔ جس دن سے آپ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا تو یہ آپ کے لیے اشارہ ہے، آپ کے لیے ایک سائن ہے کہ اب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنے والی ہیں۔ جب آپ اندر سے پرسکون ہونے لگتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ پھر آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر سکون آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ دی ہوئی ہوں، کتنا ہی اچھا آپ کا گھر ہو، آپ کا کاروبار، بچے، سب کچھ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں آپ کو پرسکون نہیں کر سکتی، بلکہ ناشکری کرنے والے لوگوں کے لیے تو ان کی نعمتیں ہی ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر اولاد نہیں ہوتی تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور خوشیوں میں سے ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ استغفار کے حوالے سے ایک بہن نے شیئر کیا کہ ان کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ شوہر، سسرال سب کو اولاد چاہیے تھی، رات دن بے اولاد ہونے کے طعنے سنتی تھی، ہر علاج کروا چکی تھی لیکن کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نا امید تھے کہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو، تو اس معجزے کا انتظار کیجیے۔ ایون کے شوہر بھی بنجر زمین جیسی عورت کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ یہ خاتون بہت زیادہ پریشان تھیں۔ گھر میں شوہر کی دوسری شادی کی بات ہوتی تھی، ان کا کہنا ہے کہ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اگر شوہر دوسری شادی کر لیتے تو میری زندگی میرے لیے مشکل ترین ہونے والی تھی۔ اسی پریشانی میں میں نے استغفار کے فضائل دیکھے اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ استغفار پڑھتے ہوئے مجھے بھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا اور شادی کے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ جب بھی وہ مجھے یہ بات بتاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں اللہ کے شکر میں آنسو آ جاتے ہیں کہ استغفار کی بدولت ایک ناممکن کو انہوں نے ممکن ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے کس طرح ان کی زندگی بدل گئی اور آسان ہو گئی۔ تو میں آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی کسی بھی پریشانی میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے امر کن کا انتظار ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں۔ وہ گناہ جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں ایڈمٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، قسمت سے بد نصیبی کی سیاہیاں اور مایوسیاں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور اخروی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ پہلے تو استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ آپ نے سننے کی عادت بنا لینی ہے۔ اپنے گھر میں موبائل پر یا پھر LCD پر ایک بار ضرور سورۃ بقرہ چلائیں، جادو اور نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی برکات گھر میں آئیں گی۔ اگر آپ خود پڑھ لیں تو اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں انسان کو کیا چاہیے؟ گھر، پیسہ، دولت، سب سے بڑھ کر دلی سکون۔ آپ کو سب ملے گا انشاءاللہ جب آپ استغفر اللہ کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ اللہ پاک سے یہ ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے، نظر بد اور حسد سے بچائے۔ بہت سے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نظر بد زندگیاں، خوشیاں اور صحت نکل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے معوذتین اور سورۃ قلم کی آخری آیات پڑھ کر پانی دم کر پینے کا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں پر پھونک بھی دیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کی آپ کیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔